أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهمومان إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، تیری گردن پہ کیا کرتی تھی میں پیار، کبھی اپنی تسبیح کو کرتی تھی تیرا ہار، کبھی کیا خبر تھی کہ چلے گی یہی تلوار، کبھی اسی گردن پہ تو لیتے تھے پیمبر بوسہ، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، آ میرے لال میں آنچل میں چھپا لوں تجھ کو، مامتا کہتی ہے باہوں میں بسا لوں تجھ کو، پھر اسی طرح میں سینے سے لگا لوں تجھ کو، جیسے ایک بار میرا بندے کفن ٹوٹا تھا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا،
تو ہے وہ پھول کے روتا ہے چمن بھی تجھ کو، وہ مسافر ہے کہ ڈھونڈے گا وطن بھی تجھ کو، ہاں مگر دیں گے نہ اشرار کفن بھی تجھ کو، وہ بھی چھن جائے گی گر لاش پہ رکھ دوں میری دام، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، شمر کی آنکھوں میں غیرت کی نشانی بھی نہیں، کند ہے اتنا کہ خنجر میں روانی بھی نہیں، خشک ہے حلق میرے لال نہ پانی بھی نہیں، ہاں میرے مہر میں حالانکہ یہ بہتا دریا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، اب وہ ہم شکل نبی اکبر جرار کہاں، سو گیا دشت میں عباس علمدار کہاں، آ کے جنگل میں لٹی ہے تیری سرکار کہاں، کیا اجڑتا ہے بلایوں بھی کسی کا کنبہ، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، قاسم و محمد علی اکبر بھی نہیں، ناز تھا جس پہ تجھے اب تو وہ لشکر بھی نہیں، کون بازو تیرا تھا میں کہ برادر بھی نہیں، کیا خبر تھی کہ تو ہو جائے گا اتنا تنہا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، خود کو بتلاتے ہیں یہ لوگ نبی کی امت، ہے نہ آنکھوں میں مروت نہ دلوں میں غیرت، کون سا غسل و کفن کے سی نماز میّت، چھوڑ جائیں گے یہ سب خاک پہ لاشاں تیرا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا،
سو گئے رن میں تیرا سوگ منانے والے، خون میں ڈوب گئے خاک اڑانے والے، بے کفن خود ہے کفن تجھ کو پہنانے والے، آ تیری لاش پہ میں ڈالوں دو اشکوں کی ردا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلامتی امام زمانہ با آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا سیران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، خاصم الجبار المبیر الولوح المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الحاشمی، علی عبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الإجاز ادرکنی، یا بسال مہدی ادرکنی، یا بالخاسم ادرکنی، ولا تدانا فإن عاجز الذلیل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید،
وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تزکا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ جی کہیں مرتبہ کہیں سے یہ سوالات آتے ہیں، اپا بڑی مصیبت، بہت مشکلات ہیں، پریشانی ہے، تو ان مشکلات، ہر پریشانی یا حاجت یا حج کی تمنا یا زیارت کی تمنا کچھ بھی ہو، مولائے کائنات فرما رہے ہیں اگر اعمال میں سے ایک وہ اعمال میں بتا دوں لوگ روز واجب کی طرح اس عمل کو انجام دیں گے۔ اگر اس کے فائدے میں بتا دوں، جو عمل مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتانے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وہ عمل بتا دوں جو تمام مشکلات، پریشانی اور حاجت روا، اور وہ جی بعض ہم کہتے ہیں مجرب اعمال ہیں، رائٹ؟ تو ویسے مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو معجزہ ہے، کرامت ہے، کمال تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کا نماز شب۔ نماز شب، چاہے اب کوئی بھی مصیبت پڑے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کب پڑھیں، کتنے پڑھیں، کیا نہ پڑھیں، صاحب علم کا مجمع ہے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن خلوص ہونا چاہیے اور بلیف، یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں، تو وہ عمل جو نماز شب ہے وہ آپ کی حاجتوں کو اور آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا، حاجتیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی چلیے اب میں آ جاؤں میری موضوع پر۔ قد افلاح من تزکا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ جیسے آپ نے کل مجلس میں سماعت فرمائے کہ سب سے پہلے ہمیں روح کا علاج کرنا ہے، روح پر ہوم ورک کرنا ہے اور روح پر کام کرنا ہے۔ جی یہ میں نے کل بتائی، اور اس کے لیے میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا، جو 10ویں امام کا واقعہ۔ 10ویں امام نے سامرا میں اپنے گھر میں خبر کو کھود کر رکھ کے ہم اور آپ کو یہ بتا رکھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک خبر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جب بھی جو بھی کام کریں یہ ہم دیکھیں کہ یہ میرے خبر میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس میں کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کولیسٹرول ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چکنا تو نہیں ہے، جس کے اندر ایسیڈیٹی ہے وہ دیکھے گا کہ مسالے والا تو نہیں ہے کیونکہ مجھے پوری رات پریشان ہونا پڑے گا، اور ڈائبٹیز والا دیکھے گا کہ میٹھا تو نہیں ہے، میں تو میٹھا نہیں کھا سکتا ہوں، یہ چائے جو میرے آگے پڑی ہوئی ہے کہیں شکر والی تو نہیں ہے، وہ خیال کرتا ہے اپنے جسم کا، جو کرنا بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے مولائے کائنات کہہ رہے ہیں آپ اپنے روح پر کام کریں، کیونکہ روح چلیے کہہ کر وہی بعد میں آؤں کہ جب ہم کھانا کھائیں، جب جسم کا خیال کریں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں لقمات جو منہ میں ڈال رہی ہوں وہ نجس ہے، پاک ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ یہ لقمات جو میں کھانے جا رہی ہوں اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے روح پر برے اثرات تو ہوں یا بہترین اثرات ہوں گی۔ پہلے ہمیں خیال لقمے کا وہ کرنا ہے، یعنی ایوری اسٹیپ آف آور لائف ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے میرے روح کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، میرے نفس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ آیت اللہ ہے واحد خراسانی یہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ فرما رکھے ہیں،
कहते हैं आयतुल्लाह तबातबाई कह रहे हैं, पहले उनका कह दो फिर बाद में मैं ये मौजू पर एक एक स्टेप ऐसे ले आऊं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे स्टेप के सीक्वेंस में लाऊं। ठीक है, ये मेरी जबानी आपको समझाने के लिए। आयतुल्लाह तबातबाई फरमाते इसलिए हम कह रहे हैं रूह का ख्याल रखे, क्योंकि खुदावंद आलम ने जो हमें खल्क किया है वो फना होने के लिए खल्क नहीं किया, हमें फना होने के लिए नहीं किया, हमें खुदावंद आलम ने खल्क किया बका के लिए, बाकी रहने के लिए। इतनी खुदावंद आलम ने जवानी दी, जिंदगी दी, खूबसूरती दी, आंख दी, नाक दी, जबान दी, मीठा बोलने के लिए जबान दिया, या दोनों हाथ दिए काम के लिए, पैर के लिए नहीं, तक खूबसूरत जिस्म जो बना, सिर्फ नॉट ओनली द खूबसूरत जिस्म, जो मैकेनिज्म है अंदर हमारे, वो कोई इंसान आज तक हकीकतन हकीकी नहीं पहचाना है। क्या अल्लाह ने वो जिस्म के अंदर की मैकेनिज्म रखा है, वाकन अगर संभाल ले इंसान जिस्मानी बीमारियों से दूर हो जाएगा। उस जिस्म को संभाल ले, वो मैकेनिज्म जो अल्लाह ने दिया है कि आप पानी पी रहे हैं वो घूट घूट अंदर जा रहा है, खाना खा रहे हैं वो जाके वो ऐसी मैकेनिज्म है कि वो हजम हो रहा है, और तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सोना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा इन आंखों से पूछ क्या क्या कहूं मैं, कैसे कहूं मैं। तो तबाही इसलिए खुदा कह रहा मैं फना के लिए नहीं कल किया, आपको नहीं कल किया, आपको मैंने बाकी रहने के लिए कल किया। वो बाकी रहने वाली जिस्म के अंदर की कौन सी चीज है, कौन सी चीज है? क्या तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारी जबान है, या तुम्हारा गट है? कौन सी चीज बाकी रहने वाली? कहा तुम्हारी रूह बाकी रहने वाली है। रूह को बिल्कुल फना नहीं आई, इट विल नॉट वैनिश, इट विल नॉट स्पॉइल अंटिल एंड अनलेस अगर हम स्पॉइल ना करें। जी कहा यानी वो कहीं भी ऐसी रूह, वो रूह ऐसी है कहीं भी वो खत्म होने वाली नहीं है। खैर अजीजा ने मोहतरम, कहा मासूम ने कि जब ये रूह को खुदावंद आलम मलकुल मौत को हुक्म देता है कि ए मलकुल मौत इस रूह को निकाल ले। इंसान, देखिए इंसान के जो काम है दुनिया में, जो काम है इंसान के, जो जिंदगी गुजार रहा है इंसान, वो जिंदगी जो गुजार रहा है वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं गुजार रहा, वो अपनी आखिरत के लिए भी इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए तो कहा हर कदम अपने रूह का ख्याल रखो। और खुदा कह रहा है अगर आप ऐ इंसान, अगर तू इस दुनिया में गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और आखिरत की फिक्र नहीं करता, अगर आखिरत की तू फिक्र नहीं करता, इस दुनिया में ये सोच कर कि मैं इसी दुनिया में रहने वाला हूं, तो तू आखिरत में जाने के बाद पछताएगा, पछताएगा। इस दुनिया से जाने, मौत तो आनी है, मौत को यकीनन इस दुनिया में आनी है। और जब तू गुनाह अंजाम देगा, एक गुनाह की सजा दुनिया में भी मिलेगी। और फिर जो खुदा ने मौत के इस सिस्टम को, इस निजाम को जो रखा है, वो सात स्टेजों में रखा है, 7 स्टेजों में ये निजाम को, मौत के निजाम को। सबसे पहला खुदावंद आलम ने गुनाहों की सजा दुनिया में दे देता है। जी, चंद की सजा दुनिया में मिल जाती है चंद लोगों को। अब वो कैसे, क्यों,
किधर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अशरा जो लास्ट ईयर मैंने वादा की वैसे वादे को मैंने निभाया इस साल। अब कहा खुदा ने वो 7 स्टेज, एक तो दुनिया में दे देगा, दूसरा जब वक्त सकरात जी, तीसरा जब कब्र में इंसान जाएगा वो पहली रात, चौथा बरज़ख की मंजिल, बरज़ख की जो मंजिल इंशाल्लाह कल आएगी, बरज़ख की मंजिल मिस ना करना, बरज़ख की मंजिल, पांचवा रोज़े क़यामत का मैदान, छठा पूले सिरात, सातवां जन्नत की पूले सिरात के बाद जन्नत की तरफ जाना। यानी 7 स्टेजों में खुदा ने हमारे लिए आखिरत को रख दिया है, उसका निजाम। अब एक एक निजाम दुनिया में मिल गया, गुनाहों के सजा मैं ये नहीं कहूंगी अजाब, सजा मिल जाएगी, चंद को यहां मिल जाएगी। खैर, जब दूसरा स्टेज आएगा, दूसरा स्टेज सकरातुल मौत। अब सब सकरातुल मौत हम कहें तो परेशान ना हो जाओ, ये कोई स्केरी वर्ड नहीं है। सकरातुल मौत कितना स्केरी वर्ड, नो, हर एक को गुजरना है, हर इंसान को इस स्टेज से गुजरना ही गुजरना है। बल्कि दुनिया शक्की है, कोई कहेगा ये बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ कि नहीं, इस ब्रिज से तो हर इंसान को गुजरना ही गुजरना ही, जिसको गुजरना है गुजरेगा, जिसको नहीं गुजरना है कहीं और से चला जाएगा। लेकिन दुनिया में यूं है कि कभी वो वहां से जाएगा या वहां से नहीं जाएगा, उस शहर में रहेगा, उस शहर में नहीं रहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे ये शहर बहुत अच्छा लग रहा, मैं यहाँ रह जाऊंगा, वहां से नहीं गुजरूंगा। हो सकता है दुनिया में, लेकिन आखिरत के स्टेजेस में हर इंसान को गुजरना पड़ता है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके हैं। जब मौत, सकरातुल मौत आएगी, जब मलकुल मौत आएगा, जैसे मैंने दूसरी मजलिस में बयान किया, मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर आई इंसान तो गफलत में ना रहे, मलकुल मौत आने से पहले, तेरे दरवाजे पे दस्तक देने से पहले तो अपने आप की तैयारी कर ले। अपने आप की तैयारियों में मैंने ये भी कहा था कि कोई चीज की ऐसी आदत न डाल ले, ऐसी आदत न डाल ले, क्योंकि समटाइम्स हमारे थॉट्स में भी, थॉट्स की भी एक आदत हो जाती है, थॉट्स हमारे सोचने की, बदतरीन सोचने की, नेगेटिव सोच करने की एक आदत हो जाती है। जब तक कि हम हमारे माइंड सेटिंग को चेंज नहीं करते तब तक, कभी कभी देखिए नमाज में हम जाते हैं, नमाज में वो अगर किसी से खुदा ना करे किसी से नफरत है हमारे दिल में, तो वही चीज सामने आती है नमाज में, और जब एक बार आई, 2 बार आई, फिर वो आदत सी हो जाती है। अलहम का सूरा भी पढ़ रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। देखिए बाज औकात यूं होता है, उन्हीं चीजों को हम सोचते, यानी हमारे थॉट्स जो है वो नेगेटिव थॉट्स हो गए, तो वो थॉट्स 24/7 आदत की तरह हमारे जहन में, हमारे कल्ब में वो आते चले जाते हैं। तो इसलिए कहा ये 1 आवर, 1 घंटा मौला ने कहा फिक्र करना। यानी क्या फिक्र करना? सिर्फ मैं अपने आप की फिक्र कर लूं, क्या अपना जायजा ले लूं? जायजा लेने के बाद मुझे कोशिश करना है अपने आप को चेंज करने की। आई हैव टू चेंज माय थॉट्स, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई किरदार, रफ्तार, गुफ्तार। ये तमाम रफ्तार गुफ्तार को चेंज करने के लिए मुझे मेरे माइंड सेट को चेंज कर देना है, बिल्कुल माइंड सेट को चेंज करना। जानते हैं, देखिए इंसान है आज की दुनिया का इंसान बहुत ज्यादा ज़हनशी है, यानी शार्प है। यानी आज का इंसान, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, everyone know the every information they have got in their hand,
ہر انفارمیشن ان کے پاس ہے، جو چاہیں وہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اتنے ہم جی اتنے ہم شارپ ہیں، ذہنشین ہیں کہ ہم ہر انسان کو برابر پہچانتے ہیں، کون کیسے، لیکن سامنے نہیں کہہ سکتے، جی سامنے نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بعض اوقات بعض کے کردار رفتار ایسے ہوتے گئے کہ جب بھی وہ ایک گروپ میں شامل ہونے کے لیے دور سے آتا ہے اور 4 لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں گے، بھائی ان کو مت بولو۔ اب وہ اتنی انکوائری اتنی کریں گے اور وہ اپنا ہی چلائیں گے، نہیں کرو، ان کے سامنے نہ بولو۔ کبھی کوئی آتا ہو تو وہ ہماری بات بند ہو جاتی ہے، رائٹ؟ وہ 4 لوگ ہیں وہ بات بند کر دیتے ہیں، کوئی ایسا شخص آئے۔ سو وی نو ہو از ہو، کون کیسا ہے ہر انسان برابر جانتا ہے۔ 4 بار اگر اس سے ملاقات کر لے وہ جان لے گا کہ یہ انسان، ہو سکتا ہے کہ پہلی بار غلطی ہو گئی، دوسری بار غلطی ہو گئی، لیکن تیسری چوتھی بار جب وہ جان لیتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان فلاں فلاں ہے، بہت اچھا ہے، نہیں اچھا ہے، تھوڑا اچھا ہے، یہ برابر نہیں کرتا۔ ایوری ون نوز، ایوری ون نوز ہو از ہو۔ لیکن ہمیں ہو از ہو کو جانا نہیں ہے، ہمیں ہو از می، میں کون ہوں، پہلے مجھے یہ جاننا ہے۔ لوگوں کو جاننا چلیے، جاننا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، جانکاری بھی رکھنا ضروری ہے دنیا داری کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پہلے بھائی جان لوں میں کون ہوں، میں جان لوں میں کیسی ہوں، میں جان لوں میں کیا کر رہی ہوں، میں یہ جان لوں کہ کیوں میں جاؤں تو لوگ بات کرنا بند کر دے، پہلے میں یہ جان لوں کہ میں یہ جان لوں کیوں مجھے لوگ امانت میرے ہاتھ میں نہیں دیتے، میں یہ جان لوں کہ کیوں لوگ کوئی امانت کی بات میرے سامنے نہیں بول، سب میں جان لوں میں کون ہوں، میں کیسی ہوں، میں کردار کیا ہے۔ کیونکہ مولائے کائنات فرما رکھے ہے کہ روح نکلنے سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح کو نکالنے سے پہلے جان لو who are you، میں کون ہوں، میرے صفات کیا ہے، میرے کردار کیا ہے، میرے رفتار کیا ہے۔ کل اس لیے میں نے مجلس میں یہ کہا، 1 گھنٹہ مولا نے کہا بس اب 3 to 4 منٹس مصلی پہ بیٹھ کر اطمینان سے گفتگو کرو خدا سے۔ اگر دن بھر میں کوئی غلطیاں ہو چکی ہوگی تو ہم اور آپ کو وہ خدا سے بیان کرنے میں شرمندگی ہوگی، بالکل شرمندگی ہوگی، حیا آ جائے گی، ہائے مالک میں کیسے کہوں، ہے مالک میں کیسے کہوں، شرمندگی آ جائے گی۔ یہ ہمیں کرنا ہے، اس لیے اس انسان کو سکرات الموت کا لفظ سکیری نہیں لگتا جس نے اپنے آپ کو جان لیا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں معصوم نہیں، ہم کوئی نبی کے صفات نہیں، انسان ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، ناچیز ہے، ہو جاتے ہیں گناہ، ہو جاتے ہیں غلطیاں، لیکن ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا، غلطیوں کو جاننا، غلطیوں کو پہچاننا، یہ نہ کہنا میں نے کہاں غلطی کی، یعنی اپنے آپ سے کہنا میں کہاں غلطی کی، مجھے کرنا تھا، مجھے بولنا تھا، مجھے غصہ کرنا تھا، مجھے پٹکنا تھا، مجھے نہیں دینا تھا، میں نے خود نے رکھ لیا وہ چیزوں کو، مجھے نہیں دینا تھا، خوش ہو رکھے گئے اپنے آپ کو۔ ملک الموت آنے سے پہلے آئے، ملک الموت آنے سے پہلے دے دو، ملک الموت آنے سے پہلے جان، ملک الموت آنے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور یہ نہیں کہ آخر میں مانگنا ہے، نہیں، ہمیں مانگنا ہے معافی جس
दिन से हमें खबर हो गई कि मेरे सिफात में, मेरे किरदार में ये तमाम गलतियां हैं, तो उसी वक्त फौरन मैं रेक्टिफाई कर लूं। और रेक्टिफाई करने के लिए भी मुझे चंद कोशिशें करना है, चंद कोशिशों के लिए चंद चैलेंजेस से फेस करना है। वो चैलेंजेस फेस करने के लिए माइंड सेट को चेंज करना है। Mindset change easy, it's not easy, I'm telling you, it's not easy. Once mindset change हो जाएगा, everything will be easy in your life. एक ईज आ जाता है लाइफ में। बेहतरीन माइंडसेट हो जाए हमारा तो एक ईज आ जाएगा। वो माइंडसेट करना एक दिन में नहीं होगा। अगर आप कहें नहीं आपने कह दिया मैंने माइंडसेट को चेंज कर लिया, नो नो नो, ये नहीं होगा फौरन। ये धीरे धीरे 3 चीजें आप बार बार सुनते जाओगे ये पूरे अशरे में। एक माइंडसेट, एक आदत। ये आदत का लफ्ज हमने आसान ले लिया है, नहीं, ये आदत जो है ये जिंदगी को तब्दील कर देता है, बदल देता है, या बेहतरीन बना देता है या बदतरीन बना देता है। आदत, आदत। 2 चीज लफ्ज आप सुनते चले आएंगे मेरी तमाम मजलिसों में। खैर अजीजा ने मोहतरम, कहा गया कि इमाम फरमा रखे हैं कि जब मलकुल मौत आएगा रूह को निकालने के लिए, जब रूह निकलेगी, जी वो कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी, किस आसानी से निकलेगी, क्या तकलीफ से निकलेगी, मैं नहीं जानती, अपने अपने आमाल पर है। अब मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन अजीजा ने मोहतरम कहा जाता है कि जब रूह निकलती है तो उस वक्त मलकुल मौत से पहले बहुत सारे प्रोसीजर से हम गुजरते हैं। सबसे पहले तो रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। रहमत के फरिश्तों को इंसान देखता है और देखकर इतना सलाम खुश, पहले देखिए मरते वक्त एक खुशी आती है रहमतों के फरिश्तों को देखकर, जो हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दुनिया के हमारी जिंदगी में हमने रहमत के फरिश्तों को नहीं देखा, और लास्ट में रूह निकलते वक्त वो रहमत के फरिश्ते जब आते हैं, पहचानने वाला, ये भी नेमत है पहचानना कि ये मेरे लिए आए हैं, ये रहमत के फरिश्ते हैं। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? एक बेहतरीन किरदार हो तो पहचानोगे ना, बेहतरीन सिफात हो तो रहमत के फरिश्तों को पहचानोगे। इसलिए खुदा कह रहा मैं तो रहमत को भेजता हूं। मेरे रहमत के कई बार खुदा कुरान में कह दिया, कई मर्तबा हदीसों में आ गया कि खुदा रहमत के दरवाजों को बंद नहीं करता। जालिम नहीं है खुदा, जालिम नहीं है खुदा। लेकिन हमने अपने किरदारों से, खुदा कह मैं तो रहमत के फरिश्तों को भेजता हूं, लेकिन पहचानना तो तुम्हारी किरदार को है, तुम्हारे सिफात को है, तुम्हारी रूह को है। रूह को पहचानना है ना, उस वक्त रूह पहचानेगी, वो नहीं पहचानेगा जिस्म नहीं। जिस्म एक कमजोरी में जा रहा है, जिस्म एक कमजोरी की तरफ जा रहा है। तो कौन सी कमजोरी की तरफ? उसका होता है कि उसका जहन, यहां तक के कहा गया, देखिए मैं पहले दुनिया की मिसाल दे दूं, दुनिया की मिसाल दे दूं। किसी से अगर मैं कभी मुलाकात करूं, यहां से गई अंधेरी, अंधेरी में कहा आपा आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, पहचाना, मेरे जहन में आएगा अरे हाँ इसको, इसका नाम क्या, मेरे जबान पर है, जबान पर है, यानी जहन में होता है जबान पर है, अरे मैं इसको पहचानती हूँ, क्यों याद नहीं आ रहा है। कभी कभी यूं होता है, क्यों याद नहीं आ रहा है, जबान पे आ याद नहीं आ रहा है। जी बाज़ौक़ात यूं होता है, राइट, कि कितनी मर्तबा हम उनको मिलते हैं लेकिन जबान पे नाम है, याद है, लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है। तो उसी तरह वक्त सकरात भी रहमत के फरिश्ते आने के बाद जब हमें कहना होता है ना अल्लाह एक है, शहादत, वो गवाहियां देना होता है ना अल्लाह एक है, तो वो अल्लाह भी याद नहीं आता बाज़ औक़ात। तब क्यों याद नहीं आता?
अरे मेरा तो कोई था, खालिक था, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। जी चलिए, वो वक्त है कि ब्रेन एक कमजोरी में जा रखा है, हार्ट हमारा एक कमजोरी में जा, वक्त सकरात है, जिस्म हमारा कमजोरी में जा रखा है। चाहे मरने वाला बाज औक़ात हाथ उठाना चाहता है ये बताने के लिए कि रहमत के फरिश्ते आए, या जो भी है, जो भी है, वो हाथ उठाना चाहता है, हाथ नहीं उठा सकता, खाली बाज औक़ात यूं उंगली उठा लेता है। राइट, हम उंगली हरकत करते हुए देखते हैं, आंख हरकत करते हुए देखते हैं। कभी बाज औक़ात लास्ट मिनट भी बोलने वाला बोलता है, बाज औक़ात 90% लोग बोलते भी नहीं। क्यों कहा? इमाम फरमा रखे हैं, क्योंकि मौत के झटके ने, हाय हाय हाय, मौत के झटके ने उन्हें कमजोर कर दिया। मौत के झटके का, वो मौत का एक झटका जो होता है ना, ये रूह जो है ना, ये रूह निकलने का एक झटका होता है जी। वो झटके से इंसान, अब इसलिए कहा जाता है कि जो आस पास बैठे हैं वो दुआए अदीला पढ़े, यासीन पढ़े, मुल्क पढ़े, सफात पढ़े, बहुत सारी हैं, सूरे बकरा पढ़े, बहुत सारे सूरे, दुआएं, बहुत सारी दुआएं, चौथे इमाम की भी दुआएं हैं, वो दुआएं पढ़े। मुसलसिल मुसलसिल कोई बैठे उसके कान में शहादत शहादत कलमा पढ़े, तो फिर उसके बाद कोई यूं बैठे तो 14 मासूमीन के नाम उनके कान में सुनाते रहे कि पहले मासूम, दूसरे मासूम, अव्वल इमाम, दूसरे इमाम का। क्यों? बचपन से सीखे हैं हम और आप। राइट, बचपन से सीख लिए हैं। आधी रात को भी अगर कोई उठा के कहे तो भी याद आ जाएगा, लेकिन कहा कि मौत का झटका उनको भुला देगा, इसलिए क्योंकि जिस्म, जबान सब कुछ भूल जाए, यानी कमजोरी में चली जा रही है। वो कहना चाहते लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि जबान कमजोर हो रही है। वो जीता जागता इंसान तो नहीं, वक्त सकरात है कि वक्त, अगर जीता जागता इंसान अगर कुछ भूल भी गया तो इधर उधर गया, यहाँ याद आ गया, याद भी आ जाता है। राइट, लेकिन वो तो जीता जागता इंसान नहीं है। अब वक्त सकरात है, जिस सकरात के वक्त में दोनों दुनिया देख रहा है, एक दुनिया, अपनी दुनिया कि कौन आया है, कौन बैठा है, और उस वक्त उसे पता चल जाता है कि फानी थी दुनिया। हाय हाय, ये दुनिया तो फानी थी, मैं ये कर लेता कितना अच्छा होता, वो कर लेता कितना अच्छा होता, वो कर लेता कितना अच्छा होता। तो अब वो फानी दुनिया से निकले, मौत कुछ भी नहीं है। चलिए पहले ये भी बता दो, मौत इंतकाल, हम कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, फलां का इंतकाल हो गया, फलां ज़ैनब बिनते मोहम्मद का इंतकाल हो गया, फलां फलां। ये इंतकाल लफ्ज जो है, इंतकाल यानी इंतकाल का ऐसे तो बहुत सारे माने हैं, लेकिन मैं ब्यूटीफुल माना आपको कहूंगी। इंतकाल का मतलब ये नहीं कि हाँ मर गया, नहीं, वो नहीं है। इंतकाल यानी एक फेज से वो दूसरे फेज में जा रहा है, एक जो यानी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में जा रहा है, वो ट्रांजिट एक घर से रिसालत माम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो, रिसालत माम फरमा रहे हैं, एक घर से वो दूसरे घर में जा रहा है, बस इतना ही है। लेकिन वो घर बका है, बाकी रहने वाला। ये घर, दुनिया का घर 70 साल, 80 साल, 90 साल का घर है, या बहुत अगर कह दे तो 100 साल, अगर किसी को कमाल मिल जाए तो 100 साल, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना दुनिया में। वो जो इंसान इस दुनिया से उस दुनिया में जा रहा है, मौत, वक्त मौत इज एन ट्रांसिट, यानी वो माहौल में चला गया है जिस माहौल में वो दोनों चीज देख रहा है, आखिरत को भी देख रहा है और दुनिया को भी देख रहा है, और पछता भी रहा है ये तो इसी दुनिया थी, ये दुनिया ऐसी थी, फानी दुनिया, मैंने फानी दुनिया के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, फानी दुनिया के लिए मैंने कितने कितने लोगों से नफरतें ले ली
ہے فانی دنیا کے لیے میں نے کتنے لوگوں سے حسد کر لیا، میں نے فانی دنیا کے لیے کتنے لوگوں کو تانے دے دیے، او فانی دنیا کی لیڈرشپ کے لیے میں سب سے خاندان میں سب سے بڑا مانا جاؤں، میری بات سب مان لے، میں خود صحیح ہوں۔ یہ سب کرنے میں نے کتنے، اگر میں سلینگ لینگویج میں کو، کتنے پنگے لے لیے بیکار فانی دنیا کے لیے، فانی دنیا کے لیے۔ میں نے فانی دنیا کے لیے اتنا مال جمع کیا، ایسے ویسے جمع کیا، لیکن کچھ یوز جو کفن ابھی ہوگا تو پاکٹ بھی نہیں ہے کفن۔ جی دونوں دنیا کو وہ دیکھے گا، دونوں چیزوں کو وہ دیکھے گا۔ وہ وقت ہوگا جو ایک موت کا جھٹکا آئے گا، اور امام فرما رہے ہیں اس وقت دیکھو کہ تمہاری روح نکل رہی، روح کو کچھ نہیں ہوگا، روح کو صرف جسم سے نکالنا ہوتا ہے ملک الموت کو۔ اب ملک الموت آیا ہے وہ جسم سے روح کو نکالنے کے لیے۔ اب وقت سکرات بھی انسان ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کتنا ڈیفیکلٹ موڈ میں ہے یہ، بڑی آواز آ رہی ہے، بہت بڑی بڑی سانسیں لے رکھا ہے، نہیں، اب بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ آسات کنی کے ساتھ مر رہا ہو سکتا ہے یہاں جسم اس کا بیکاز آف دا کمزوری اس کا جسم سانس بڑی لے رہا ہو، آنکھیں پھٹ گئی ہو، دردناک آواز بھی ہمیں سنائی دے رہی ہو، لیکن یہ جسم ہے۔ اگر روح کا علاج ہم نے دنیا میں کر لیا ہے تو وہ روح کو خدا چند بہترین چیزیں دکھاتا ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ میری لینگویج میں سمجھانے کے لیے، اے روح تو یہ بھی دیکھ لے، کیا جنت کے نظارے دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے خداوند عالم فرشتوں کو بھیج کر اسے اماموں کی زیارت کروا رہا ہے کہ دیکھ لو، تم امام کی زیارت بھی کر لو، تم اچھے تھے، تم نے روح پر کام کر لیا تھا، روح پہ ہوم ورک کر لیا، روح کو تم نے اچھی تربیت دے لی ہے، روح کا تم نے علاج کروا لیا ہے، چلو آج آپ یہ بھی دیکھ لو۔ رحمت کے فرشتے آئے، اٹھو سلام بھی کر لو، وہ خود نہیں اٹھے گا، روح تو اٹھے گی، تو روح سلام کرے گی۔ یعنی وہ وقت جو ہوگا، روح نظارے دیکھتا ہوگا، کچھ کرتا ہوگا، یا رحمت کے فرشتوں کو سلام کرتا ہوگا، رحمت کے کثیر مجمع ہوگا، ایک ایک کو وہ روح سلام کرتی ہوگی، لیکن ہم جسم کمزور ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہائے، دیکھیں بہت لوگ یہ کہتے ہیں، باپ رے کیا سکرات تھی بھائی، بڑی اس کو تکلیف ہوئی۔ نہیں کہو، آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ کی آنکھیں آخرت کی آنکھیں نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ آخرت کی آنکھوں سے دیکھ لیں اور جا کے سب سے کہہ دیں، ان کے عیب کو بیان کر دے، ارے سکرات کا وقت 3 دن تھا، 3 دن سے مصیبت میں تھے۔ نہیں، پلیز سٹاپ، یہ چیز کہنا بند کریں، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ 3 دن سے ہو سکتا ہے وہ انجوائے روح کر رہی ہو، رحمت کے فرشتوں کو سلام کرتے، اماموں کی زیارت کرتے، جنت کا نظارہ دیکھتے، مولا کائنات کی، ہو سکتا ہے بعض اوقات اگر اچانک بھی موت آ جائے پھر ہم کہیں کہ اچانک آ گئی اتنی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ہم اچھا کہہ سکتے ہیں کہ بس الحمدللہ امام کی زیارت کے لیے وہ روانہ ہو گئے، بس انتقال ہو گیا۔ انتقال یعنی اس جسم سے دوسرے زندگی میں وہ جا رہے ہیں، جو یہ زندگی ان کو وہاں نظر نہیں آئے گی، یہ دنیا ان کو وہاں نظر نہیں آئے گی، یہ چہرہ ان کو وہاں نظر نہیں آئے گا، یہ جسم ان کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ انتقال یعنی تبدیل،
اس دنیا سے اس دنیا میں وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب تبدیلی ہم خود نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیسے تبدیل ہونا؟ پھر ہم کہیں گے دس از ویری اسکیری، ارے موت سکرات از ویری اسکیری، کفن پہنانا تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے، غسل دینا تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے. نہیں، کیوں ڈرنا؟ کیوں ڈرنا؟ وہ چلا، مولائے کائنات کی ملاقات کے لیے چلا. میں چلی علی کی ملاقات کے لیے چلی. میں چلی امام کی ملاقات کے لیے میں چلی. جو کردار انہوں نے وہ بنا، اس لیے کہا امام نے یہ فرش بھی کیا فرش ہے، ایک فرش یہ معجزہ ہے. فرش اپنی روح، دیکھیے یہ فرش ہے مولا آقا حسین کا، جس میں قبور آپ اس روح، اس نفس کو ہم بہترین نفس کی طرف لے جا سکتے ہیں، اسے راستہ صراط مستقیم کا دکھا سکتے ہیں اس روح کو. یہ فرش حسین مولا آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں. چلیے ایک واقعہ میں بیان کر دوں، پھر ربط مصائب پر چلی جاؤں. اینو بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا ہے. جی کہا جاتا ہے 7ویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، وہ شہر میں آیا. شہر میں آ کر، مدینے میں شہر میں آ کر لوگوں کو کہنے لگا اب کوئی بھی چیز چھپا لو میں اسے بتا سکتا ہوں. اب چھپا کے مجھ سے آ کے پوچھو گے کہ میں نے کون سی چیز چھپایا، کہاں چھپایا، تو میں بتا سکتا ہوں تم نے فلاں چیز فلاں جگہ پر چھپائی. اب لوگ آ کے، یہ لوگ پہلے سمجھ رہے تھے یہ مذاق کر رہا ہے. پھر لوگ جا کے پوچھنے لگے تو وہ بتانے بھی لگا، صحیح بتانے لگا، آپ نے فلاں چیز اٹھایا ہے، فلاں جگہ پر چھپایا ہے. اب اتنا اب ایسی چیز کو ہم اتنی پروپیگنڈا بھی کر دیتے ہیں نا، رائٹ؟ اس لیے میں کہتی ہوں میسیجز فارورڈ کرنے سے پہلے ذرا دیکھو، ذرا سمجھو. اور کبھی بھی کوئی بھی حدیث کے سب ورڈز ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے صرف ورڈز پڑھتے ہیں، وہ ورڈز کی گہرائی میں جانا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم نے سٹیٹس رکھ دیا وہ ورڈز کا، کبھی کبھی ہم اور آپ نے واٹس ایپ پہ سٹیٹس یا فیس بک ویئر ایور دا سوشل میڈیا پہ وہ رکھ دیا. کسی کو تانا دینا ہوتا ہے نا، قرآن نے یہ کہا، ہم نے یہ، تم نے یہ کیا. ڈونٹ ڈو دیٹ پلیز. آپ نے وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کو نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے. وہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہی ہے اور آپ نے ایکچولی سمجھا کیا ہے. جی انسان اللہ پر خیر عزیزہ نے بتا. اب یہ اس لیے میں نے کہا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو گیا کہ لوگ آ کے، مسلمان خود آ کے کہنے لگے دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مذہب کا ہے، لیکن اتنا اچھا بتا رہا ہے. چند تو ایسے تھے کہ انہوں نے ایمان کو ہی تبدیل کر لیا اسے دیکھ کر. اتنی چھوٹی سی چیز دیکھ کر ایمان ہی تبدیل ہو گیا. کئی لوگ جا کے امام کے چاہنے والے تھے، امام کے پاس گئے، امام کو پوچھا، امام کو پوچھ کے کہنے لگے مولا دیکھیے یہ شخص آ کے یہ کیا کر رہا ہے، اور صحیح میں کر رہا ہے. مولا نے کہا چلو. اب امام کے پاس وہ کلامات، وہ بولنے والے آئے، اثر کرنے والے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس معجزات بھی ہیں، اور علم. کون سا علم؟ وہ علم جو دنیا کے لوگ نہیں جانتے. امام چلے، امام لدونی جو کہتے ہیں ہمارا، خیر امام چلے. امام چلنے کے بعد اس کے قریب گئے، جا کے کہا بتا میں نے کیا چھپایا ہے اور کہاں چھپایا ہے. اب تھوڑا سا گھبرایا ہو اور نظر بھی نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آیا. پھر وہ ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا. ایک درخت پر ایک نیسٹ میں، گھونسلے میں 2 انڈے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے وہ انڈے تھے، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ انڈے نہیں ہیں، یعنی وہی راستے پر، درخت پر. اب وہ ایک اندازہ لگا کے کہتا ہے کہ کیونکہ وہ امام ہے، جی وہ اندازہ لگا کے کہتا ہے
کہ آپ کے ہاتھ میں انڈے آپ کے ہاتھ میں ہے اور انڈے پرندے کے ہیں. اب لوگ کہنے لگے مولا 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 دیکھو کتنا سچ بولا کتنا سچ بولا. مولا نے کہا رک جاؤ. کہ تو نے کیسے پتا کیا؟ کہا میں جب آپ آئے آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں کچھ کہہ نہیں پایا. میں گھبرا جیسے میں کسی کے چہرے کو دیکھ لوں میں سمجھ جاؤں کہ اس نے یہ چیز وہاں سے اٹھایا ہے وہاں سے چھپایا ہے. لیکن اب میں نے جب آپ آئے مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے چاروں طرف دیکھا کیونکہ میری نظر میں پوری دنیا جو ہے چاروں طرف کی دنیا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ نیکسٹ وہ گھونسلے میں انڈے تھے اب نہیں ہے تو میں اندازہ لگایا کہ وہی انڈے آپ کے پاس ہوں گے. خیر اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. امام کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا. آئے نہیں جان سکتا ان کی حقیقتوں کو. پھر ایک مرتبہ امام سب مجمع کو مختصر میں بیان کرتی ہوں سب مجمع کو جمع کر کے یہ بتاتے ہیں اسے پوچھو کہ یہ علم اس کے پاس کیسے آیا. اب وہ کہتا ہے میرے پاس یہ علم اس لیے آیا کیونکہ میرا نفس جو کہتا ہے دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت کے بارے میں تو میں اس کے خلاف چلے جاتا ہوں اور میں اپنے نفس کو میں کنٹرول کرتا ہوں. میں کنٹرول کرتا ہوں. آپ امام کہہ رہے ہیں یہ نفس کے خلاف جاتا ہے. نفس اسے دنیا لے جاتی ہے یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے اس کو یہ کمال عطا کیا. سوچو سوچو ایک غیر مسلمان جس نے اپنے نفس کے خلاف گیا اور نفس کو پروٹیکٹ کیا نفس کو پاک رکھ لیا. جو غیر مسلمان ہو تو خدا نے اسے کمال دے دیا. ایک کمال دیا نا. معجزہ تو میں نہیں کہوں گی. 14 معصومین کے علاوہ انبیاؤں کے علاوہ خدا معجزہ کسی کو نہیں دیتا. اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ کمال ہو رہا ہے. تو وہ کمال کے صفات کمال عطا کیا تھا. اب وہ صفات کمال عطا ہوا تھا صرف و صرف وہی انسان ہم اور آپ جو محبت اہل بیت کرنے والے فرش حسین پر بیٹھنے والے اگر ہم بھی اپنے روح اپنی وہ نفس کے خلاف چلے جائیں اور اس نفس کو نفس سلیم بنا لیں طاہر کر لیں انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. اور وقت روح نکلنے کے وقت وہ کہیں کمالات کو دکھا سکتا ہے چاہے وہ موت کا جھٹکا بھی کیوں نہ ہو. عزیزان محترم. پھر امام اسے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو کلمہ پڑھ لے. تو کہتا میں ایک دم جھٹکے سے کہا میں نہیں پڑھوں گا. امام نے کہا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میرا نفس تو کہہ رہا ہے نہیں پڑھنا. تو تیرا نفس کے خلاف جا. کہا ہاں اچھا پڑھ لوں گا. نفس کے خلاف جانے کے لیے ہاں پڑھ لوں گا. جب وہ پڑھا مسلمان بنا اللہ نے اسے کمال تک پہنچا دیا اور کمالات عطا کیا. خیر عزیزان محترم یہی فرش حسین ہے جو بخشش کا فرش ہے استغفار کا فرش ہے. دل مظلوم خل مظلوم ہو جانے کی ایک ایسی بہترین عظیم عبادت ہے. مظلوم ہو جاتا ہے نا. مصیبتیں ماہ محرم کے 2 مہینے 8 دن اگر کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہم فوراً ہمارے دلوں پر اثر ہو جاتا ہے کیونکہ رو رو کر ہمارے دل مظلوم ہو جاتے ہیں. بس سزاداران حسین جتنی مائیں سن رہی ہیں جتنی مائیں سن رہی ہیں اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگو. اس لیے آج شہزادے اون و محمد کا دن ہے. وہ 2 شہزادے جب مدینے سے قافلہ نکلا بس سزاداران حسین جب مدینے سے قافلہ نکلا اس وقت شہزادی بی بی زینب نے اون و محمد کو یہ کہہ کے چھوڑ کر آئی تھی کہ آپ کے بابا کی خدمت کرنا میں میرے بھائی کے ساتھ کربلا جاؤں گی. اور اماریاں چلی
ہمارے یہاں درمیان مدینہ اور مکے کے درمیان پہنچنا تھا. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ شہزادے اون و محمد کو لے کر آ رہے ہیں. شہزادے اون و محمد کو دیکھنا تھا. شہزادی بی بی زینب یہ کہتی ہے کہ کہیں عبداللہ مجھے لینے کے لیے تو نہیں آ رہے. جب اماریاں رکائی گئی، پردہ ہٹایا گیا، شہزادی بی بی زینب علیہ السلام کہتی ہے کہ اے عبداللہ آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ شوہر کا حکم ہے میں آ جاؤں گی. یہ شوہر کا حکم ہے، میں آ جاؤں گی. آپ کا حکم ماننا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن عبداللہ میں زندہ نہیں رہوں گی. عبداللہ اتنا کہنا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا مجال شہزادی، میں آپ کو یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کی دختر کو حکم دوں؟ نہیں شہزادی، میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ سفر جو ہے نا وہ بڑا خطرناک سفر ہے. اے شہزادی، اگر کہیں مولا حسین پر مصیبت آ جائے اس سفر میں، میری طرف سے ان کو صدقہ دے دینا. اگر پھر بھی اگر مولا آقا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کی طرف سے محمد کو صدقہ دے دینا. اس لیے میں اون محمد کو لایا ہوں. لو عزاداران حسین، شہزادی بی بی زینب پورے سفر میں یہ کہا کرتی تھی اون محمد علی اکبر کو بھیا نہ کہنا، آقا کہو، وہ آپ کے آقا ہے. اور ہاں عزاداران حسین، جب عاشور کا دن آیا، شہزادی بی بی زینب اپنے خیمے میں اون محمد کو بٹھا یہ کہہ رہی تھی. باہر مولا آقا حسین ہر خیمے کا جائزہ لے رکھے تھے. جب آئے شہزادی بی بی زینب کے خیمے کے قریب، شہزادی کے خیمے کے قریب کیا سنتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں بی بی زینب کہہ رہی ہے، شہزادی زینب کہہ رہی ہے اے اون محمد، آپ مولائے کائنات حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کے گردن کوفے کے دیوار سے ٹکرانے لگے. چھوٹے چھوٹے امامے کو پہنا دیا، دونوں چھوٹے چھوٹی تلوار کو دے دیا، کہا جاؤ مامو جان سے جاؤ. کیا منظر تھا زادارو، اجرکم من اللہ. خدا آپ کی اولادوں کو سلامت دعا مانگو، جتنی مائی بیٹی ہے نا دعا مانگ لو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ شہزادے اون و محمد آ کے کہتے اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے. شہزادی بی بی زینب اون و محمد کو مولا حسین کے خیمے میں لے گئی. لے جا کر کہا اے بھیا حسین، تمہیں واسطہ تمہاری ماں کا، واسطہ فاطمہ الزہرا کا. اتنا کہنا تھا. مولا آقا حسن حسین اور مولا آقا حسین نے اجازت دی اون محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا، اجازت دی. دونوں بچوں نے خدا حافظ کہا، لو زادار و مختل میں چلے. ایسی جنگ کی دشمن کانپنے ادون محمد حیدر کرار کے نواسے تھے نا، دشمن کانپنے لگا، پیچھے سے آ کے حملہ کرنا تھا. اونو محمد گھوڑے سے گرے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا ہمارا سلام لے لو.
مولا آقا حسین نے عباس مولا کو آواز دی، چلو عباس چلو، 2 لاشیں اٹھانے گئے۔ مولا عباس چلے اور ان کو اٹھا لیا، مولا آقا حسین چلے، محمد کو اٹھا لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ہاں حضرت محمد کی سانسیں چل رہی تھی، جانتے ہو قیامت کے جملے حضرت محمد کہتے ہیں مامو جان گواہ رہنا، ہم نہر کے کنارے گئے تھے جنگ کرتے کرتے، ہم نے پانی نہیں پیا اور پانی کو نہیں دیکھا، اماں کو بتانا، اتنا کہہ کر حضرت محمد کی شہادت ہو گئی۔ لو آزادارو، خیمے میں کوہرام بپا ہوا، اونو محمد کے لاشیں آئے، تمام بیویاں آ گئی، ماتم کرنے لگی۔ مولا آقا حسین نے دیکھا بی بی زینب نہیں آئی، شہزادی زینب کو بلائے، شہزادی زینب نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گی، میں نے بچوں کو میرے بھائی حسین کا صدقہ دے دیا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں اے بہن زینب، شہزادہ امام کا حکم تھا، شہزادی بی بی زینب آئی اور محمد کو گلے لگایا، محمد کو گلے لگا کر کہا ہائے تمہاری ماں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ جو واسطہ محمد والے محمد کا مالک، ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے، معبود جو بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جو حاجتوں کو لے کر آئے ان کے حاجتوں پر لا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی، پروردگار اس دنیا میں ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ پالنے والے تجھے واسطہ 14 معصومین شہیدان کربلا، سران کربلا، یتیمان کربلا کا مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو بخشتے ہوئے پروردگارہ اس مجلس کا ثواب، اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، پروردگارہ بانی مجلس اور حاضرین محفل جو اس مجلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں ان کے تمام مرحومینوں کو یہ ثواب پہنچے پروردگارہ، اور خصوصاً حاجی امیر علی اکبر علی مرچنٹ، اکبر علی ابن نتھو بھائی، غلام بانو گل بانو بھائی میں بنت جعفر بھائی، حاجی انور بھائی، اکبر بھائی لدانی، بلقیس بھائی بنت غلام حسین جعفر، اکبر بھائی داود بھائی لدانی، زینب بھائی بنت شیر علی چیول والا، یوسف بھائی ابن حسین چیول والا، اور مرزا احمد آغا ابن احمد علی بیگ، اور حسینہ بھائی علی بھائی دیو جی کے ارواح کو پہنچے، پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخشتے ہوئے ان مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا انہیں وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سر کو جھکائے کہتے ہیں زینب کے یہ پسر آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم شرمندہ ہونے دیں گے نا ہم تم کو عمر بھر آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اے آنا محمد اے آنا محمد آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم پہلے تمہارے لاڈلے محل کو جائیں گے نصرت میں شاہدی کہ ہم سر کٹائیں گے ہم دونوں کے بھی دشت میں پاؤ گی تم یہ سر آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اے آنا محمد اے آنا محمد آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اماں ہم اپنے ماموں پہ قربان جائیں گے وعدہ ہے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہاتھوں کو رکھ کے ہاتھوں پہ کہہ دیتے یہ پسر آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اے آنا محمد اے آنا محمد آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم رکھیں گے تیرے شیر کی عزت بھی یہاں پہنیں گے دونوں تاجے شہادت بھی یہاں اپنے لہو میں دونوں نہائیں گے تر بتر آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اے آنا محمد اے آنا محمد آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم دم کر دو پر کے نہ دے علی کو ستی کے خواب جانے لگے خزاں کے لیے زندگی کے بعد وعدہ کیا جو وہاں سے تو آیا یہ ہونٹوں پر آپ کی قسم اماں آپ کی قسم آپ کی قسم اماں آپ کی قسم اے
ملائیں گے خلد میں، سینے سے ہم کو زیادہ لگائیں گے خلد میں، لیں گے ہم ان سے دادے شجاعت بھی عرش پر، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، اے اونا محمد، اے اونا محمد، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، دعا کرو گے پسر کامیاب ہو، کربو بلا میں نورے نظر کامیاب ہو، جھکنے نہ دیں گے تیرا کبھی شرم سے یہ سر، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، اے اونا محمد، اے اونا محمد، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، دشمن کے سر کو کاٹ کے لاؤ تو خوش ہے، کربو بلا میں دیکھ چلاؤ تو خوش ہے، تاکید مانے دی تھی تو نکلے یہ بول کر، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، آپ کی قسم اماں آپ کی قسم، اے اونا محمد، اے اونا محمد، آپ کی قسم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد
المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده اسأل الله بالشأن وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.